بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈیلی ایف ایس۔ آپ کو ڈیلی ایف ایس میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک بار آپ سے معذرت بھی کرتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک ہم نے اس میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ اس کی ریزن کچھ سرکمسٹانسز تھے اور کچھ کچھ پرابلمز ایسی تھیں جس کی وجہ سے اس کو اپنے چینل کو ٹائم نہیں دے سکے۔ اور فرسٹ آف آل ہمارے 100 جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں ان کا بہت شکریہ، ہمارے ویورز کا بہت شکریہ، آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے۔ ہم آپ کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس ٹائم ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس ٹائم سعودی عربیہ میں ہوں، اور ایک بڑا جو سوال جو تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے بھی سعودی عربیہ آنا ہے، ہم نے بھی سعودی عربیہ آنا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیسے آئیں۔ تو میں نے سوچا کہ تمام لوگوں کو جواب دینے کے لیے آپ ایک ایک کو جواب بجائے ایک ایک کو جواب دینے کے میں ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں، ایک سمرائز ویڈیو بنا دیتا ہوں جس میں تمام لوگوں کو ان کے جوابات مل جائیں گے کہ جو جس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس کو اس کی کیٹیگری کے اکارڈنگ جواب مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہمیں سعودی عربیہ آنا کیوں چاہیے، سعودی عربیہ ہی کیوں آنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سعودی عربیہ ہی کیوں آنا چاہیے۔ جی اس کا جواب قریب تمام کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں، جتنے بھی بلیورز ہیں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، تو میں تمام کلمہ گو جو ہیں ان کے لیے دو مقدس شہر ہیں، یہاں دو مقدس سٹیز ہیں، ایک تو مکہ المکرمہ ہے اور دوسرا مدینہ المنورہ ہے۔ تو ایک پہلی وجہ ہماری یہاں پہ آنے کی یہ ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ میں آپ کو خاص بتاؤں، اگر آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز یہاں پہ فتنے کم ہیں، یہاں پہ وہ جو سوسائٹیز جو کلب سسٹم چلا گیا، یہ نہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے لیکن بہت کم ہے۔ آپ کا سروائیو کرنے کا جو ریشو ہے وہ دبئی کی نسبت، قطر کی نسبت سعودی عربیہ میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور آپ پہ جو ہے ان شہروں کی بھی کچھ برکات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اوکے جی، یہ ہمارا پہلا سوال تھا کہ کیوں آنا چاہیے سعودی عربیہ، کیوں، تو اس کا جواب یہ تھا۔ اب اگلے جوابات یہ ہیں کہ وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو گریجویٹ کیا ہوا ہے جنہوں نے، اور چلیں گریجویٹ نہیں بھی کیا، میں ان لوگوں کو پڑھا لکھا مانتا ہوں جن کے اندر ول پاور ہے کچھ کر دکھانے کی، جو کچھ کر سکتے ہیں، جو پنگا لے سکتے ہیں، جو پڑھائی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں، جو انگریزی کا جن جو ہے نا وہ بوتل میں ڈال سکتے ہیں اور اس کا ڈھکن اوپر سے بند کر سکتے ہیں۔ پہلا جواب ان کے لیے کہ وہ کیسے ہیں۔ سب سے پہلے جو وائٹ کالر جاب ہیں ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی انگریزی پڑھ سکتے ہیں، جو پر اعتماد ہیں، جن کے اندر کانفیڈنس ہے کہ جی ہم کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بیسٹ فیلڈ جو ہے میں اس کو سیفٹی کی فیلڈ کہوں گا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں جس کو آیوش کہتے ہیں، اوشا کہتے ہیں، نیبوش کہتے ہیں۔ یہ کچھ عام جو ہے نا وہ کورسز اور انتہائی آسان ہیں، ان کی ڈگریز مل جاتی ہے، اور اگر آپ جو ہے یہ اوپن بک ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گھر میں ہی آپ نے اس کا پیپر دینا ہے اور آپ کو اس کی ڈگری مل جانی ہے۔ اور نو ڈاؤٹ کہ جو نیبوش ہے وہ تھوڑا ایکسپینسیو ہے، قریب کو 1.5 لاکھ شاید اس کی فیس ہوتی ہے۔ لاہور میں بہت سارے ادارے ہیں جو اس کو کروا رہے ہیں، تو جو بیسٹ ادارہ ہے میں اس کا آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں۔ IICC ادارے کا نام ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف کیریئر سرٹیفکیشن اس ادارے کا نام ہے۔ اقبال ٹاؤن میں ان کا جو ہے وہ جو کالج ہے، اور بڑا اچھا کوآپریٹیو سسٹم ہے ان کا، بڑے اچھے وے میں یہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ آپ وہاں سے کورس کریں، ڈگری لیں، پھر کیا ہوگا آپ، اب دوسرا سوال یہ کہ جناب ڈگری تو لے لی ہم نے یہ کورس بھی کر لیا ہے، تو اب یہاں سعودی عربیہ کیسے آئیں گے؟ جی بالکل، سعودی عربیہ میں ایک ایسا سٹی ہے جہاں پہ جس کو دنیا کا سب سے بڑا انڈسٹریل سٹی کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے الجبیل۔ الجبیل میں 235 پلانٹس ہیں، 235 انڈسٹریل پلانٹس ہیں اور بہت بڑے بڑے پلانٹس ہیں، ارامکو کی سائٹس ہیں۔ ان کو ایوری ٹائم سکلڈ پرسن اور اس کے ساتھ ساتھ سیفٹی ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اب سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ کہاں کا رخ کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے ان کو سستے سیفٹی جو آفیسرز ہیں، پرمٹ ریسیورز ہیں، لائک فائر واچرز ہیں اور اسکوبا ڈائیورز ہیں، مینی سیفٹی کی ایک امبریلا ہے، اس کے نیچے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس آتے ہیں وہ تمام لوگ سستے میں
تھوڑے پیسوں میں، جیسے کہ 2000 سیلری سے سٹارٹ ہو کے وہ آپ جو ہے نا ہم جیسے لوگ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال سے یہاں پہ آ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ رخ کرتے ہیں یہاں کا۔ اب جب یہ کمپنیز پاکستان میں جاتی ہیں تو یہ وہاں کی کوئی ٹریول ایجنسیز ہوتی ہیں، وہاں کی جو کریڈیبل ایجنسیز ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتی ہیں۔ وہ ایجنسیز کیا کرتی ہیں، وہ ایک ڈیکلریشن فارم دیتی ہیں نیوز پیپر میں، اپنے لنکڈن فارم پہ، اپنے لنکڈن پیج پہ، اپنے فیس بک پیج پہ، اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو ایڈورٹائز کرتی ہیں کہ جی اس ڈیٹ کو ہمارے انٹرویوز ہوں گے، اس ڈیٹ کو تمام لوگ جو ہیں وہ ہمیں اتنے سیفٹی آفیسر ریکوائرڈ ہیں، اتنے پرمننٹ ریسیور ریکوائرڈ ہیں، اور اتنے یہ تجربے والے چاہیے، یہ نان تجربے والے چاہیے۔ مینس دیٹ کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، آپ تیاری کریں، آپ انٹرویو کے لیے جائیں۔ انٹرویو کے لیے ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ صبح 7 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک بھی لائن میں لگنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ ہمت ہے تو پھر ضرور جائیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے فاقہ ہوگا، آپ کو اس سے جو ہے جو اچھے سمر ملیں گے۔ یہ ہو گئے پڑھے لکھے ہوئے لوگوں کے لیے۔ اب دوسرے سکلڈ لوگ جو ہیں، سکلڈ کون سے ہیں؟ جو مستری ہے، جو میسن کا کام کر لیتے ہیں، کارپینٹر ہیں، جو رنگ ساز ہیں، جو فیبریکیٹرز ہیں، جو ویلڈرز ہیں، پھر اس کے علاوہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کچھ اور سکلز میں جو ڈرائیور ہیں، یہ ساری سکلز آتی ہیں۔ یہ سکلز بھی اسی ایڈ میں لکھا ہوگا کہ جناب ہمیں اتنے یہ لوگ بھی چاہیے۔ مینز اگر لیٹ سپوز اگر اس ایڈ میں نہیں بھی ہے تو اور بہت ساری، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک الائڈ ایجنسی ہے، الائڈ سروسز ہے اس کا نام، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مین پاورز کے نام سے مین پاکستان میں بہت ساری کریڈیبل ایجنسیز کام کر رہی ہیں، جو آپ سے جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو انتہائی تھوڑی سی فیس لیتے ہیں۔ مینز دیٹ کہ جو کوئی اچھا ویزا ہوتا ہے تو اس کی 80-90 ہزار یا 1 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے۔ اگر کوئی جو سکلڈ ورکر ہیں ان کے لیے 50-60 ہزار روپے فیس ہوتی ہے۔ آپ انتہائی کم پیسوں میں اتنے کی ٹکٹ بھی نہیں آتی جتنے میں آپ یہاں کا ویزا لے کے اور پھر کمپنی میں آتے ہیں، اور کریڈیبل کمپنی ہوتی ہے جس میں آپ کو 3 ٹائم کی رہائش 3 ٹائم کا کھانا، رہائش دی جاتی ہے، میڈیکل جو الاؤنسز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو آنے جانے کی ٹکٹ دی جاتی ہے۔ آپ کے تمام مسئلے مسائل حل کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا جی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ وزٹ ویزا پہ آتے ہیں، عمرے کے ویزا پہ آتے ہیں، آپ عمرہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے اندر ایک سکل ہے، آپ کے اندر جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے، اور آپ کے پاس یہاں پہ کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے جو آپ کو جو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، جو آپ کو ٹرانسپورٹیشن دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بہت ایکسپینسو ہے۔ آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ تو نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو ٹیکسی کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکسی اگر آپ کہیں پہ بھی آپ یہاں سے بیٹھے اور 1 کلومیٹر بعد اتر گئے تو آپ کو 10 ریال دینا پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آپ کے لیے یہاں پہ کوئی شخص آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ آپ وزٹ ویزا پہ آئیں۔ اگر آپ سکلڈ بھی ہیں اور کانفیڈنٹ بھی ہیں اور آپ کے پاس نالج بھی ہے اور آپ پڑھے لکھے بھی ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ کلائنٹ کمپنیز میں جائیں، وہاں پہ انٹرویو دیں، ان کو اپنی سی ویز دیں۔ آپ 1 2 3 4 5 6 10 20 یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کی جتنی کیوریسٹی ہوگی، آپ جتنے ایمبیشیس ہوں گے، آپ اتنا جو ہے نا اس کو گین کر سکیں گے۔ آپ کمپنیز میں جائیں، وہاں پہ جا کے آپ اپنے ٹرائل دیں۔ انشاءاللہ یہ اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کبھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ تو وہاں پہ پاکستان میں اپنے ویٹ کرنا ہے کہ کوئی کمپنی آئے اور آپ کو اس کے انٹرویو دیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس سورسز ہیں، پیسہ موجود ہے، اور اگر آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر ول پاور بھی ہے اور کانفیڈنس بھی ہے، تو پھر میں مشورہ دوں گا کہ آپ یہاں پہ وزٹ ویزا پہ آئیں اور کمپنیز کو اپنے ٹرائل دیں۔ تو انشاءاللہ وہاں کی نسبت یہاں آپ کو جاب ملنے کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر آپ کو سیلری بھی اچھی ملتی ہے۔ اب یہ وہ تمام طریقے تھے جو تھوڑے پیسوں میں بیسٹ اینڈ چیپ ہے۔ اب میں اس حق میں نہیں ہوں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، میرے مامے کا پتر گیا ہے، میرے ماموں کا بیٹا گیا ہے، پھپھی کا بیٹا گیا ہے، اب وہ کہتا ہے جی مجھے بھی ساد لو جی۔ وہ سادلو کیا کرتا ہے، 15,000 ریال کا آپ کا ویزا لگواتے ہیں۔ 15,000 ریال تقریباً 9 سے 10 لاکھ روپے خرچہ بنتا ہے۔ 9-10 لاکھ روپے لگا کے آپ یہاں پہ آتے ہیں۔ آپ یہاں کا سب سے پہلے تو آپ کو یہاں کے جو کروشل چیز ہے وہ ہے یہاں کا ٹیمپریچر۔ آپ مزدوریاں کرنے کے لیے اگر آئے ہیں، آپ مستری کے پیچھے چلیں جی دیہڑی کر لیں گے۔ المین میں ان لوگوں کی بات کروں جو کوئی سکل نہیں، کہنا نہیں کوئی گل نہیں جی میں کچھ بھی کر لاں گا، میں صرف تانبیا چک لاں گا، میں دیہڑی کر لاں گا۔
تو سب سے پہلے تو آپ کو ٹمپریچر برداشت کرنا پڑے گا. ٹمپریچر برداشت کرنے کے بعد جناب آپ کو میکسیمم 120-30 ریال جو ہے وہ ایک دن کی، جب آپ تھوڑے سے ٹرینڈ ہو جائیں گے 120-30 ریال آپ کو دیہڑی ملتی ہے. لیٹس سپوز آپ 150 روز کا کمانا شروع کر دیتے ہیں، آپ منتھلی 4,500 روپے کماتے ہیں. 4,500 ریال میں سے آپ کا تقریباً 15,000 ریال جو ہے وہ آپ کی اکوموڈیشن اور کھانے پینے کا خرچہ نکال دیں، آپ کو بچ جاتا ہے پیچھے 3500 میں سے جناب آپ 1,000 ریال اور اس کو سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ آپ نے ایک سال بعد 15,000 ریال کا پھر اقامہ لگوانا ہے. یہ 15,000 کا نہیں تو 12,000 کا تو لگوانا ہی لگوانا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس 2,500 ریال بچ جاتا ہے. 2,500 میں سے بھی آپ کو کچھ اپنے لیے رکھنے پڑتے ہیں اور کچھ گھر بھیجنے پڑتے ہیں. اور ایٹ دا اینڈ جب آپ یہاں سے پھر ایک سال ختم ہوتا ہے اور ابھی ایسے شروع اور یوں ختم، آپ کا نیا اقامہ لگوانے کے لیے آ گیا، تو آپ اس میں بڑا سٹک رہتے ہیں. ہاں، انٹل انلیس کہ آپ بہت سکلڈ ہو جائیں اور ٹھیکوں پہ کام کرنا شروع کر دیں. ایک لمبا پروسیس ہے. میں کبھی بھی کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ 15,000 ریال کا جو ویزا لے کے وہ یہاں پہ آئے اور پھر تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کمائیں. اور خاص کر جب آپ سکلڈ نہیں ہیں، خاص کر جب آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے. ہاں، اگر ہنر ہے، آپ کا کوئی بڑا اچھا ہنر ہے، آپ تیز تراز ہیں، آپ اوبر چلا سکتے ہیں، اوبر کی اپلیکیشن چلا سکتے ہیں، کریم چلا سکتے ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ آ جائیں، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، آپ اچھے ویسے کما لیں گے. لیکن اگر آپ سکل نہیں ہیں تو میں آپ کو اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ آئیں. میں اس کے لیے آپ کو کہوں گا کہ آپ کسی کمپنی سے ٹرائل کریں، آپ کمپنی میں آئیں، 50,000 لاکھ روپے لگا کے آئیں، آپ کے 3-4 ماہ میں پیسے بھی پورے ہو جائیں گے، جہاں پہ آپ کا اللہ کا گھر بھی دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور ایک تجربے کے ساتھ آپ کا ایک اچھا وقت گزرے گا جس میں آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے. تو یہ اس طرح کی کچھ میں نے آپ کو یہ ٹپس دینی تھیں. تو امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اچھی لگے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اور مزید انفارمیشن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو میں اس ٹائم سعودی عربیہ میں موجود ہوں. میں اس وقت موجود ہوں جدہ میں، اور یہ اوبر شمالی کا علاقہ ہے. یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں ویو، یہ بالکل ریڈ سی بحیرہ احمر ہے، جہاں پہ اس وقت حوثیوں نے جنگ مچائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے امریکہ کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں. یہ بالکل وہی، یہ اس کے پیچھے اس کا جو ہے بیچ ہے. انشاءاللہ آپ کو کل بیچ کا بھی ٹور کروائیں گے. اور دیکھتے رہیے ہمارا چینل ڈیلی ایف ایس. انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.